أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق اللہ. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 پڑھی گئی، یعنی 51. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بہت واضح طور پر بتا دیا تھا کہ اس کائنات عالم میں شہنشاہیت صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ اور علم محیط کے اعتبار سے اس پوری دنیا کے اندر اس کا کوئی نظیر نہیں ہے، اور ہم پر ہماری جان سے زیادہ یا ہم اپنی جان پر جتنے مہربان ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ ہم پر مہربان ہے. بے شک. اور ہم اپنی ذات کے لیے جتنا نفع تصور کر سکتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کئی گنا زیادہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہم پر ہمارے اوپر ان کا احسان ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے قانون قرآن کریم کو بنا دیا اور قرآن میں ہمارے لیے بھلائی کے قانون کو نازل کر دیا. اللہ کے تمام قانون کے اندر ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. خواہ ہمارے لیے وقتی طور پر جیسے کہ دوا بڑی کڑوی ہوتی ہے، لیکن کرونک بیماریوں کے لیے قدیم زمانے میں ملیریا ہوا کرتا تھا، ابھی بھی ہو جاتا کسی کسی کو. تو قدیم زمانے میں اس کی ایک دوا ہوتی تھی کنین، بڑے لوگوں کو پتا ہے. اتنی کڑوی اتنی کڑوی اتنی کڑوی کہ پینے سے شیشی کھولتے ہی بدبو لگتی تو لوگوں کو بھمیٹی ہوتی. مجھے بھی یاد ہے ایک دفعہ بچپن میں والد صاحب کو پلانا تھا تو شیشی کھولنے سے پہلے ناک بند کر دیا جی، اور پٹک کے زبردستی منہ میں رکھ دیا. لیکن یہ ان کا دوا کھلانا، پٹکنا، ناک بند کر دینا میری دشمنی میں بلکہ میرے اوپر شفقت کی بنیاد پر تھا کہ یہ دوا بھلے وقتی طور پر کڑوی ہے لیکن لانگ ٹائم ہمارے بیٹا کو صحت مل جائے گی. جی تھی نہیں تھی جی. آج بھی بے شمار لوگوں کے پیٹ کے آپریشن ہوتے ہیں تو کیا ڈاکٹر دشمن ہوتا ہے؟ پیسے دے کے لوگ پیٹ چرواتے ہیں جی، پیسے دے کے لوگ پیٹ کو چروا لیتے آپریشن کے لیے تاکہ بیماری جو ہے اندر سے نکال دی جائے. خیر دوستو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فحکم الجاہلیت یبغون، کہ کفر گیا، کفر کی نحوست چلی گئی، کفر کا نظام ٹوٹ گیا. اب اسلام آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہی جاہلیت کا اندھا قانون آئے جس کو آج کی دنیا میں بولتے جنگل کا قانون؟ وہ قانون اب چلنے والا نہیں. چلیے، تو انہی قانون میں اللہ نے ایک بات کہا تھا کہ قرآن ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، جس پر بات ہو گئی تھی. یعنی اللہ سے بہترین فیصلہ اہل ایمان کو یقین ہے اس بات کا کہ اللہ سے زیادہ بہتر فیصلہ کسی کا نہیں ہو سکتا. اب آج اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ سنا رہے ہیں. اس فیصلے کو سمجھنے سے پہلے دو چیز سمجھنی چاہیے. اسلام میں ایک ہے موالات، ایک ہے مواسات.
اور ایک ہے موافقات. 3 چیزیں ہو گئی. کیا؟ موالات. دوسری چیز کیا ہوئی؟ موافقات. اور تیسری چیز موافقات. موالات کا ترجمہ ہے اولیاء کی جمع، ولی کی جمع اولیاء، اسی سے ہے موالات. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ یا کفار و مشرکین یا بے ایمان کو کبھی بھی مسلمان اپنا ولی نہیں بنائے گا. اپنا ولی یہ مطلب بہت نازک ہے. کوئی بھی صاحب ایمان اپنا ولی، جی ولی کا ترجمہ ہے دوست. ولی کس کو بولتے؟ دوست کو بھی کہتے ہیں، قریب کو بھی ولی کہتے ہیں، ناصر مددگار کو بھی ولی کہتے ہیں. غرض یہود اور نصارہ مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. قرآن میں آ چکا ہے، آیت شاید آئندہ بھی آئے گا کہ تم کو زبان سے وہ دوستی کا اظہار تو ضرور کریں گے، لیکن ان کے دل میں ڈبل دھار کا خنجر ہے. ڈبل دھار کا خنجر دیکھا؟ جس کا یہ جانب بھی دھاردار ہے اور یہ جانب بھی دھاردار ہے، یعنی جائے گا تو بھی کاٹے گا، آئے گا تو بھی کاٹے گا. یوں مارے تو بھی تم ڈیمیج، یوں مار دے تو بھی ڈیمیج. اس لیے کبھی بھی کوئی اہل ایمان جس کے دل میں ایمان ہوگا، بات ایمان کی ہے دوستو، اور ایمان کو ناپنے کے لیے دنیا میں کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے. سردی گرمی کو چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر ہے، موسم کو چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر ہے، آنکھ کے پاور کو چیک کرنے کے لیے آنکھ والوں، چشمے والوں کے پاس تھرمامیٹر ہے، لیکن ایمان کو چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر اللہ کے پاس ہے. بس یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ جس نے غیر کو اپنا دوست جگری بنا لیا، اپنے معاملے میں ان کو سربراہی عطا کر دی، اپنے بگ ویری ٹینشن کے موضوع میں یہود و نصارہ سے مشورہ کیا، یہ اہل ایمان کا کام نہیں ہوگا. اور کوئی خوش رہے چاہے کوئی نہ خوش رہے، یہ اللہ کی آیت ہے. آیت نہیں ہوتی تو شاید مطالبہ یہود و نصارہ کا یہ بھی ہوتا کہ اس آیت ہی کو قرآن سے نکال دو. اللہ کہتے ہیں کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. ابھی ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کیسے ہوگا. تو یہ کیا ہوئی؟ موالات. اور ایک ہے مواسات، حقوق. ہمارے ملک میں یہود بھی ہوں گے، نصارہ بھی ہوں گے. تو بجلی کا جو نظام ایک مسلمان کو دیا جائے گا وہ ان کو بھی دیا جائے گا. تحفظ جان اور مال کا دونوں کو برابر دیے جائیں گے. وہ ہمارے ملک کے باسی ہیں تو قانونی تحفظ جان اور مال کا جو مسلمان کا ہوگا وہ ان کا بھی ہوگا، جو ان کا ہوگا وہ ان کا بھی ہوگا. تو اس قانون میں شریعت نے ان کو برابر ٹھہرایا ہے. لیکن امامت کے منصب پر جس طرح یہودی مسلمان کا امام نہیں بن سکتا مسجد میں، سیدھی بات، امام نہیں بن سکتا وہ. تو جس طرح مسلمان کا مذہبی امام نہیں بن سکتا ہے، قیادت میں بھی وہ مسلمان کا امام نہیں بن سکتا ہے. قیادت میں بھی وہ ہمارا امام، ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ہم اس کو امام بنا ہی نہیں سکتے.
امام، اور اگر بنا دیا تو بڑا سخت حکم فتویٰ اللہ کا ہے، میرے ابو کا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کو امام بنا لے وہ سمجھو کہ یہ تمہارا بے شک قائد ہے لیکن یہ وہی ہے۔ یہ اللہ کی آیت ہے، یہ منسوخ بھی نہیں، ناسخ ہے، یہ منسوخ بھی نہیں۔ چلو بابا، تو موالات وہ ہو گیا، مواسات بھی بتا دیا، اور ایک ہے مواخات، اخوت۔ مواقات مطلب اخوت، بھائی چارگی۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق۔ مر رہا ہے پیاس سے تو اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ اس کو مار دو بغیر پانی کے، جی۔ پڑوس میں ہے تو اسلام کہے گا کہ ان کی پڑوسی کا حق اس کا ساقط نہیں ہوگا۔ جو پڑوسی ہے مسلمان بھی ہے وہ بھی ہے، تو جس طرح اس کو ہم عقیقے کے قربانی کا گوشت دیں گے اس کو بھی دیں گے، جی، جس طرح اس کو دیں گے اس کو بھی دیں گے۔ اخلاق میں نیچے نہیں آنا، لیکن اپنے امور کا نگراں اور نگہبان ان کو نہیں بنا۔ قرآن اسی کو کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو ایسا مت کرو۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ فاتح مصر، اور انہی کے ساتھ ساتھ ایک صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو وہ بھی گورنر ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری صوفی صافی آدمی ہے، سعودی کی بھی ایک جگہ گورنر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حکم دیا کہ جو کچھ بھی تمہارے اخراجات ہیں بیت المال کے، ان سب کو لکھ کر کے بھیجو میرے پاس، کہ کہاں کہاں بیت المال کا مال کس کس کو کس کس طرح دیتے ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاتب، جس کو آپ کی زبان میں بولتے چیف کلرک، ایڈوائزر نہیں بولتے، کیا بولتے؟ چیف کلرک۔ چیف کلرک کیا ہوتا ہے کام؟ پورے کمپنی کی فائل اس کے پاس ہے نا بھائی، اور تمام امور پر وہ دستاویز جتنے ہوتے اس پر وہ نگراں ہوتا ہے۔ چیف کلرک کا کام وہی نا، اس کے پیچھے بے شک 10 کلرک ہے لیکن مین وہی ہے، وہ کاتب تھا۔ اس نے حساب پیش کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے اس حساب بینی پر بڑا تعجب ہوا، فرمایا یہ بڑی یادداشت رکھتا ہے، کہا یہ فائل یوں، یہ فائل یوں، ایک آدمی کو یوں دیا، یہ دیا، سارا حساب حضرت عمر کو بتا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ہمارا ایک خط شام سے آیا ہے، تم اس کو مسجد میں چل کر پڑھ دو۔ ایک خط آیا ہے شام سے، آدمی ہوشیار ہے تو تم اس کو مسجد میں چلو، مدینہ منورہ میں یا جہاں حضرت عمر ہوں گے کہ مسجد میں پڑھ دینا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسجد میں نہیں جا سکتا، یہ مسجد میں یہ بھی حکم آ گیا کہ یہود و نصارہ مسجد میں جی پڑھ رہا ہوں حدیث آپ کے سامنے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا یہ حالت جنابت میں ہے، ناپاک ہے، احتلام ہو گیا اس کو، یا بیوی سے آیا قربت کر کے کہ ناپاک ہے کہ مسجد میں نہیں جائے گا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ نہیں، یہ عیسائی ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ کیا ہے؟ عیسائی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بیان سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ایک گھوسا مارا، اور میری زبان پر ایک ضرب رسید کی اور ادھر بھی ایک مارا زور سے۔ اب فرمایا اس کو جلدی نکالو یہاں سے، آؤٹ، دارالخلافہ سے اس کو جلد بھگاؤ۔ اب کہا تم نے نہیں پڑھا قرآن پاک میں اللہ نے آیت کی ہے کہ اے ایمان آمنو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہی آیت پڑھی
کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو اپنے سیکرٹ یا سیپریٹ کیا بولتے آپ؟ سیکرٹ، ہمارے یہاں بولتے سر، راز، بھید، اندرون خانہ اسلام کے کیا کیا راز ہیں، اس پر کسی یہود و نصارہ کو مطلع نہ کرو۔ کہیں تو نے نہیں پڑھا؟ اور اس کو کہا خبردار جو اس کو تم نے دارالخلافہ میں داخل کیا، کہا آئندہ ایسا نہ کر، آئندہ ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خبردار جی، کیوں؟ اللہ کیا کر رہے ہیں؟ بعضهم اولیاء بعض، وہ تمہارے دوست یہودی ہی کا ساتھ دے گا، نصرانی کا ہی۔ تمہارا مٹبھیڑ اگر کسی یہود سے ہو جائے تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی یہودی کو چھوڑ کے مسلمان کا ہو جائے۔ مسلمان تو ہو جائے گا، مسلمان کو چھوڑ کے یہودی کا ہو جائے گا جی۔ نصرانی کے ساتھ کسی مسلمان کا معاملہ پھر جائے تو کوئی نصرانی کسی مسلمان کا ہیلپ وہ کس کا کرے گا؟ ہاں، مسلمان یہ کر سکتا ہے کہ مسلمان کو چھوڑ کے یا نصرانی کی مدد کر دے اور یہود کی کر دے، بلکہ اسلامی عدالتوں میں واقعات بہت ہیں، تفصیل میں مت جائیے۔ یہ انہی حضرت عمر کے ہاں کے مسلمان کے خلاف فیصلہ کر دیا، یہودی کی حمایت میں کر دیا، وہ مواسات تھے، موالات کی گفتگو ہو رہی ہے یہاں۔ اللہ کر اولیاء اپنے امور، اپنے راز، اپنے بھید، ان کو کبھی بھی، اب آپ کہے گا مولوی صاحب ہمارے تو راز ہی وہی تیار کرتے ہیں، ہمارا تو اپنا کوئی راز ہی نہیں ہے، تو اسی لیے بڑے عزت کے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ، بہت عزت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنا کہ اگر ایسا کیوں نہیں کرو جی، کہ کبھی بھی کوئی نصرانی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، یہودی کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، مشرک تمہارا اہل ایمان کا دوست، کافر مسلمان کا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ تم سے ان کو دشمنی نہیں ہے، ان کو دشمنی ہے اللہ سے۔ تم اللہ کا نام چھوڑ دو تو تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھ ان کا پنگا سمجھ گئے، ٹھیٹ بومبے کی زبان میں، تمہارے ساتھ ان کا کوئی پنگا نہیں، ان کا پنگا ہی ہے لا الہ محمد رسول اللہ سے، اور یہ موت تک رہے گا ان کے دل میں بغض، عداوت، نفرت رہے گی اللہ کی، رسول کی۔ تم ان کی لاکھ کوشش کر لو، وہ تم سے کبھی بھی، قرآن کہتا ہے لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع گڈ، تم سے وہ خوش ہی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اللہ کو، قرآن کو، محمد کو نہ چھوڑو اور ان کے دین میں جا کے خنزیر کا گوشت نہیں کھاؤ گے، وہ تم سے خوشی نہیں ہوگا۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، جب تک کہ ان کی بات نہیں مانو گے، ان کی ملت کو قبول نہیں کرو گے، ان کے دین اور دھرم کو نہیں مانو گے، وہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہوں گے۔ میں سیاسی آدمی نہیں ہونا، 50 مثال دوں گا میں آپ کو، میرے ہے دماغ میں سب مثالیں، لیکن وہ نہیں بتانی آپ کو جی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کے باب میں نازل ہوئی تھی۔ یہود سے اس کا بہت دوستانہ تعلق تھا۔ کس سے؟ کس کا؟ ابن سلول کا۔ اس کا گمان یہ تھا کہ اگر مسلمانوں پر کوئی بلا آ پڑی اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مغلوب ہو گئی تو یہود سے ہماری یہ دوستی کام آئے گی، کہا اس لیے باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے، صیاد بھی
جی خوش رہے شیطان بھی، ناراض نہ ہو رحمان بھی. تو ایسا کیسا ہوگا بابا؟ ایسا نہیں ہوگا. جو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ کافر ہیں اور موم اہل ایمان ہیں. ہاں اس واقعہ کی طرف اگلی آیت میں اشارہ کیا گیا کہ فی الحقیقت یہود کے ساتھ منافقین کی موالات کا اصلی منشا یہ تھا کہ یہود جماعت اسلام کے مد مقابل اور مذہب اسلام کے بدترین دشمن تھے. اس لیے اللہ نے کہا ان سے کبھی بھی سانٹھ گانٹھ کبھی بھی نہ رکھنا ہو، کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہوں گے. دنیا میں تجربہ کر لو کہ کسی موقع پر انہوں نے ساتھ دیا ہو آپ کا. جی ایک زمانہ میں پتہ نہیں کب کی بات ہے، مسلمانوں کو بھروا رہے، لڑوا رہے، اور ایک جزیرہ غالباً ارجنٹینا بولتے، جو نصارہ کی آپس کے ملکوں میں ٹکراؤ ہو گئی. لو سنو، میرا طالب علمی کا زمانہ بس ختم ہی ہوا تھا میرا. جی پاپائے روم مداخلت کر کے 24 گھنٹے میں، پڑھنا تاریخ آپ نے جو لوگ مجھ سے پڑھے ہیں عمر کے انہوں نے صرف سنا ہوگا شاید، 24 گھنٹے میں مداخلت کر کے جنگ روک دی گئی، اور مسلمانوں کے ملکوں میں 10-10 سال جنگ کروا رہے ہیں. مال آپ کا، جان آپ کی، سیاست ان کی. جی جانیں امت محمد کی ضائع ہو رہی ہے، مال امت محمد کا ضائع ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرزمین مقدس پہ جنگ لڑی جا رہی ہے. اللہ تعالی ہمارے امت کی حفاظت، آمین. امت کی، ہاں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ایسا کرو گے تو ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ کے حکم کو جو نہ مانے وہ کون ہے؟ جو مسلمان کیوں مانتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں تم اگر میری نہیں مانو گے، دوست انہی کو بناؤ گے، تو یقین رکھو کبھی تجھے ہدایت نصیب. اللہ توبہ، اللہ توبہ. یعنی جو لوگ دشمن، علامہ شبیر احمد کیا لکھتے سنو، جو لوگ کے دشمنان اسلام سے موالات کر کے خود اپنی جان پر مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں اور جماعت اسلام کے مغلوب و مغفور ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، ایسی بدبخت معاند اور جگہ باز قوم کی نسبت یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ کبھی راہ ہدایت پر آئے. جی یہود کو بھی ہدایت نہیں ملے گی، نصارہ کو بھی ہدایت. کیوں؟ ان کے دل میں دشمنی ہے. ذرا ترجمہ دیکھیے، آپ زیادہ مت سنیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. بڑا مد ہے یہاں پر، مولیاء پر وقف بھی ہے، یعنی پڑھتے ہوئے رکنا چاہیے. میم ہے، وقف لازم ہے، تاکہ بات سمجھ میں خوب آئے. طلحہ بھائی اللہ کے قرآن میں بھی لکھا ہے، اے ایمان والو مت بناؤ یہود اور نصارہ کو دوست. کیا نہ بناؤ؟ دوست. افسوس کی بات ہے مسلمان تو لالچ بھری نگاہوں سے انہی کو دیکھ رہے، انہی کے طرز رہائش پر رال ٹپکا رہے. جی یہ بڑی مہذب قوم ہے. مہذب کیا خاک ہے. اللہ کا قرآن نہیں ہوتا تو میں ایسا ایسا واقعہ سناتا کہ آپ کو بھی گھن آ جائے. ہاں مہذب نہیں ہے، دنیا کی سب سے بگڑی ہوئی فساد قوم. بعضهم اولیاء بعض. اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں بناؤ گے؟ اس لیے کہ وہ آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے، یعنی مذہبی فرقہ بندی اور اندرونی بغض و عداوت کے باوجود وہ باہم ایک دوسرے سے دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں. یہودی کا نصرانی کا دوست بن سکتا ہے، اور جماعت اسلام کے مقابلے میں سب کفار ایک دوسرے کے دوست اور معاون بن جائیں گے، اور الکفر ملت واحدہ، ون یونٹ بن کر کے مسلمانوں کو تباہ کریں گے. اس سے زیادہ کھول کے اللہ کیا کہیں گے بھائی. پر مشکل یہ ہے کہ پڑھے نا ہمارا طبقہ قرآن کو. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اور جو کوئی تم میں سے دوستی کرے ان سے، تو اللہ کا فتویٰ سنو، میرا نہیں، تو وہ انہی میں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ کن میں ہے؟ انہی میں.
ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو، جو ظلم کرتے اللہ ان کو ہدایت، اے اللہ ہم کو ہدایت دے دے، ظلم سے بچا لے۔ ہماری تو دوستی نہیں ہے، نہ ہندو سے ہے، نہ پنڈو سے ہے، نہ یہودی سے، نہ نصرانی سے، ہماری دوستی تو ہوگی تو اللہ ہی سے انشاءاللہ۔ نہ دنیا کا معاملہ ہے ہمارا کسی سے، اللہ کا شکر ہے۔ آپ لوگوں کی مت سے ہو سکتا ہے آپ اس میں تعلقات ہیں، اخلاق ہے، دیکھو میں نے پہلے وضاحت کر دی، اخلاق سے گرنا نہیں اور دوستی کرنا نہیں، اخلاق سے مثلا چائے پلائیے پیجیے جی، لیکن کبھی تبصرے ہونے لگے جب وہ اسلام کے خلاف بولیں گے تو آپ بھی کہے گا ہاں اصل میں مسلمانوں میں یہ کمی ہے، نہیں بھائی یہ سننا نہیں، بول دینا پلیز سیکنڈ ٹائم نو ٹاکنگ، بات مت کرنا اس موضوع پر، یہ موضوع کو کیا بولیں گے، دس سبجیکٹ یا دس ٹاپک، پلیز سیکنڈ ٹائم نو ٹاک اس موضوع پر، اور کرے تو آپ دفاع کیجئے، موجودہ مسلمانوں کو مت پیش کیجئے، اسلام کو پیش کیجئے، اس کے محاسن کو پیش کیجئے، خامیاں میرے ہیں ہمارے اندر، ہم اسلام میں تو نہیں ہے خامی۔ ارے بھائی چور اگر ہو گیا کوئی جی تو چور کس نے چوری نہیں کی، ہم سے تو زیادہ ان میں چور ہیں، بے ایمان ہیں، تب آپ کہتے ہیں ہاں اس لیے مسلمانوں میں کچھ لوگ ہیں، کیوں قبول کرتے ہو بھائی؟ اپنے کریڈٹ میں امام حرم کو پیش کر دو، مکے مدینے کے صحابہ کو پیش کر دو، اولیاء ہند کو پیش کر دو، اولیاء پاکستان کو پیش کر دو، دنیا کے وہ لوگ جو قائدین ہیں دین کے ان کو پیش کر دو۔ اب دو چار لوگ چور ہو گئے، ڈاکو ہو گئے، یہ ہو گئے وہ ہو گئے، تو ان کو کریڈٹ میں لا کر کے آپ کو نیچے کر کے دکھلاتے ہیں، بولو ہمارے یہاں جتنی چوری ہے اس کا 1% بھی تمہارے یہاں کے برابر ہے، تو تم ہمارے لوگوں کو برا کرتے، تم اپنے تو گریبان میں جھانک کے دیکھو، تو یہ نہیں کر سکتے لوگ، ہاں وہ گردنی لا کے بیٹھے پتہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ ہمارا یہ مشرکین کے لیے جو ہے یہود و نصارہ کے لیے جو ہے اس کا بھی یہی حکم ہے، موالات کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ہندوستان کی آزادی کے وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ایک دشمن کو نکالنے کے لیے ہم یہاں کے برادران وطن کے ساتھ موالات نہیں کر رہے، ہم معاہدہ کر رہے ہیں ان کے اخراج کے لیے، اپنے امور کا نگہبان ان کو نہیں بنا رہے ہیں، نگہبان نہیں بنا، شیخ الہند کا پورا بیان ہے۔ ہاں اسی لیے 3 قسم بتائی، موالات، مواسات اور مواخات۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے گزر چکا ہے، بنو نذیر اور ان کے یہود سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت، تم ہماری حفاظت کرنا، ہم پر چڑھ کے آئے گا تو تم ہمارا دفاع کرو گے، تم پر چڑھ کے آئیں گے تو موالات نہیں نہ بنایا، مصالحت، وہی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے اللہ معاف کر دے، درگزر کر دے، اللہ امت کو اس وقت بچا لے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بے یار و مددگار ہے، اے اللہ تو اپنی قوت سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ معاذ اپنے فضل سے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہم پر کوئی عذاب مسلط نہ کر، اے اللہ پورے دنیا کے مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے حکمراں کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ معاذ اپنے فضل سے قرآن کے حکم کو غالب کر دے، قرآن پر ہمیں ایمان کامل نصیب کر دے، ہمارے درس کا ثواب ہم سب کی جانب سے بطور تحفے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں پیش کر دی، اے اللہ اس کو ہمارے لیے سعادت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام